کیا انسان صرف ایک جسمانی وجود کا نام ہے، یا اس جسم کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر ایک روح بھی موجود ہے جو کہ اس جسم کی موت کے بعد بھی باقی رہتی ہے؟ یہ کوئی آج کا سوال نہیں، انسان صدیوں سے اس سوال کا جواب تلاش کر رہا ہے، اور بہت قدیم زمانے سے لوگوں کا، خاص طور پہ مذہبی لوگوں کا یہ یقین رہا ہے کہ ہم اس جسم کے ساتھ ساتھ ایک روح بھی رکھتے ہیں جو کہ اس جسم کی موت کے بعد بھی باقی رہتی ہے۔ اور بہت پہلے کے انسان یہ تصور کرتے تھے کہ ہماری روح ہمارے سائے میں، ہمارے شیڈو میں، یا پھر ہماری سانس میں ہے۔ ہندوازم میں، رگ ویدا میں روح کو دل کے نور سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور یونانیوں کا خیال تھا کہ روح جسم کی موت کے بعد انڈر ورلڈ میں، جس کو وہ ہیڈس کہتے ہیں یعنی ان سین یا غیب، وہاں زندہ رہتی ہے۔ اور یہ لوگ یہ تصور کرتے تھے کہ روح کو ہیڈس تک پہنچنے کے لیے اسٹائکس ریور کراس کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ نے پائریٹس آف دی کیریبین مووی دیکھی ہو تو اس کے ایک پارٹ میں، ایک چھوٹے سے سین میں یہی کانسیپٹ دکھایا گیا، جہاں پہ بہت ساری روحیں ایک دریا کو ایک کشتی کے اندر بیٹھ کے کراس کر رہی ہوتی ہیں۔ بہرحال مختصر بات یہ کہ روح پر انسان صدیوں سے یقین کرتا آیا ہے، لیکن جب سے ماڈرن سائنس کی ڈیولپمنٹ ہوئی جو کہ 5 سینسز کے اوپر آپریٹ کرتی ہے، اور کیونکہ یہ 5 سینسز اس روح کو نہ دیکھ سکتے ہیں نہ آبزرو کر سکتے ہیں، اس وجہ سے جس طرح بہت سارے دوسرے تصورات کے بارے میں سوالات اٹھے، ویسے ہی روح کے بارے میں بھی شکوک و شبہات پیدا ہوئے۔ لیکن بہت سارے مذاہب کے ماننے والوں کا، اور خاص طور پہ اسپریچولزم پہ یقین رکھنے والوں کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ خود یا ان کے کوئی بہت پہنچے ہوئے بزرگ، انہوں نے کبھی نہ کبھی اس جسم سے ایک روح کی حیثیت سے باہر نکل کے اس دنیا کا مشاہدہ کیا ہے، اور اس کو آؤٹ آف باڈی ایکسپیرینس کہتے ہیں۔ یا پھر وہ لوگ جو کہ کسی شدید حادثے کا شکار ہوئے، جس حادثے کے باعث وہ موت کو بہت نزدیک سے دیکھ کر واپس آئے، یا یوں کہہ لیں کہ مر کے دوبارہ زندہ ہو گئے، ان لوگوں نے بھی دعویٰ کیا کہ انہوں نے ایک روح کی حیثیت سے اس جسم سے باہر اس دنیا کا مشاہدہ کیا، اور اس کو نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس کہتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو آپ کو گوگل پہ یہ دونوں ٹرمز یعنی نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس اور آؤٹ آف باڈی ایکسپیرینس سرچ کر کے بہت کچھ مل جائے گا۔ ہماری آج کی ویڈیو انہی ایکسپیرینسز کے بارے میں اور ان ایکسپیرینسز پہ ہونے والی ریسرچ کے بارے میں ہے۔ اس ویڈیو میں نے 2 ریسرچز کے حوالے دیے ہیں، ایک ڈاکٹر ریمنڈ موڈی کی ریسرچ ہے، اور دوسری آگے چل کے بلائنڈ لوگوں کے اوپر ریسرچ کا حوالہ دیا ہے۔ ان دونوں کا لنک میں ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ وہاں سے یہ دونوں لنک سرچ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام ہے حسان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل سلیٹ۔ ڈاکٹر ریمنڈ موڈی وہ اس میدان میں یعنی نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس اور آؤٹ آف باڈی ایکسپیرینسز کے میدان میں بہت نمایاں حیثیت رکھتے ہیں۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا لائف آفٹر لائف۔ انہوں نے 1970 میں اس ہی موضوع پر ایک ریسرچ کی، اور اس ریسرچ کے دوران انہوں نے مختلف ہاسپٹلز سے رابطہ کیا، اور ان تمام ہاسپٹلز میں ایسے ایکسپیرینس کرنے والے یعنی نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس یا آؤٹ آف باڈی ایکسپیرینس کرنے والے لوگوں کو ایک سوال نامہ دیا گیا، اور اس ضمن میں 150 لوگوں کا انتخاب کیا گیا جن کو یہ سوال نامہ دیا گیا۔ یہ لوگ نہ ایک دوسرے کو جانتے تھے، نہ کبھی یہ ایک دوسرے سے ملے تھے، اس کے باوجود ان تمام لوگوں کے جوابات میں بہت زیادہ مشابہت پائی جاتی ہے۔ ان تمام لوگوں نے تقریباً ایک ہی طرح کا ایکسپیرینس، ایک ہی طرح کا مشاہدہ بیان کیا۔ اگر ان تمام لوگوں کے ملتے جلتے مشاہدات پر مبنی ایک کہانی بیان کی جائے تو وہ کہانی کچھ یوں ہوگی۔ ان لوگوں نے بیان کیا کہ جب وہ اپنی تکلیف کے نقطۂ عروج پر پہنچے تو انہیں ڈاکٹر کی آواز آئی جو کہ انہیں مردہ ڈکلیئر کر دیتا ہے۔ پھر وہ خود کو اپنے جسم سے باہر نکلتا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ اب وہ اپنے جسم سے باہر آ چکے ہیں، لیکن اب بھی وہ اپنے گرد و پیش کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ وہ ہر چیز کو دیکھ سکتے ہیں، ہر چیز کو سن سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں۔ ایک طرف وہ اپنا بے حس و حرکت پڑا جسم دیکھتے ہیں، پھر ان کو وہ لوگ نظر آتے ہیں، ان کے رشتہ دار یا ان کے دوست جو ان سے پہلے مر چکے، لیکن اب وہ ان کا استقبال کرنے کے لیے وہاں اس کمرے میں موجود ہوتے ہیں۔ پھر انہیں ایک اجنبی شخص نظر آتا ہے جو کہ ان کو لے کر اس مقام سے کسی اجنبی منزل کی طرف چل پڑتا ہے۔ پھر وہ اپنے آپ کو اپنے شہر کے اوپر اڑتا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ ان کی روح
ایک غار میں، ایک تاریک غار میں یا ایک ٹنل کے اندر سے گزرتی ہے، اور اس ٹنل کے دوسری طرف انہیں روشنی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ پھر جب وہ اس ٹنل سے باہر نکلتے ہیں تو اس ٹنل کے دوسری طرف انہیں ایک بہت مہربان، ایک نورانی وجود نظر آتا ہے، جس کے وجود سے محبت اور اخلاص ٹپک رہا ہوتا ہے۔ اور پھر وہ نورانی وجود ان سے سوالات کرتا ہے، لیکن یہ سوالات الفاظ کی صورت میں نہیں ہوتے، انہیں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ ایک دوسرے سے اپنے دماغ کے ذریعے رابطہ قائم کر رہے ہیں۔ اور پھر وہ نورانی وجود ان کے ساتھ ان کی زندگی میں بیتے تمام واقعات کی ایک فلم سی چلا دیتا ہے، اور پھر وہ اپنی زندگی کے تمام واقعات کو ایک فلم کی صورت میں دیکھتے ہیں، اور پھر انہیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ نورانی وجود ان سے کہہ رہا ہے کہ اب انہیں واپس جانا چاہیے، کیونکہ ابھی ان کے موت کا وقت نہیں ہوا۔ اور پھر ایسا لگتا ہے جیسے سب کچھ ریوائنڈ ہوا، اور پھر وہ دوبارہ اسی ٹنل سے پیچھے جاتے جاتے واپس اپنے آپ کو اپنے جسم میں دوبارہ پاتے ہیں۔ اور یہ کسی ایک شخص کا بیان نہیں، ان 150 لوگوں میں تقریباً سب نے اسی طرح کے ملتے جلتے بیانات دیے۔ یعنی یہ جو کہانی بیان کی گئی ہے، یہ ان تمام لوگوں کے ملتے جلتے بیانات کو ایک جگہ کر کے اکٹھا کر کے بیان کی گئی ہے۔ اور اس طرح کے جتنے لوگ نہ صرف اس ریسرچ میں بلکہ اس کے علاوہ کی ریسرچز میں جو لوگ جنہوں نے اس قسم کے ایکسپیرینس کیے، انہوں نے یہی کچھ بیان کیا۔ لیکن ہمیں یہاں پہ ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ان لوگوں کا رابطہ اپنے جسم سے، ان کی روح کا رابطہ عارضی طور پہ کٹا تھا، جس طرح انسان کسی خواب کی سی کیفیت میں ہوتا ہے۔ یعنی یہ لوگ انہوں نے عالم برزخ کا مشاہدہ نہیں کیا تھا، یہ ابھی عالم برزخ میں نہیں پہنچے تھے، کیونکہ وہاں سے انسان کی واپسی ممکن نہیں ہے۔ اور بالکل اسی طرح کے واقعات ان لوگوں نے بھی رپورٹ کیے جو کہ کسی حادثے کا شکار ہوئے، اور اس کے نتیجے میں وہ اپنی موت سے بہت قریب سے ہو کے واپس آ گئے، یا شاید کہنا چاہیے مر کے زندہ ہو گئے۔ وہ لوگ بھی بالکل اسی طرح کے واقعات رپورٹ کرتے ہیں۔ لیکن یہ تمام لوگ وہ ہیں جو کہ بینا ہیں، جو کہ آنکھیں رکھتے ہیں، دیکھ سکنے والے لوگ ہیں۔ اس وجہ سے اکثر ڈاکٹرز ان لوگوں کی اس کیفیت کو ایک خواب یا دماغ کی ہیلوسینیشن کہہ کے رد کر دیتے تھے۔ لیکن پھر 1997 میں یونیورسٹی آف کنیکٹیکٹ میں ایک ایکسپیریمنٹ کیا گیا، اور یہ ایکسپیریمنٹ ایسے لوگوں کے اوپر کیا گیا جو کہ پیدائشی طور پر نابینا تھے، یا پھر بہت کم عمری میں کسی حادثے میں اپنی بینائی کھو چکے تھے۔ اور پھر اس ریسرچ میں یہ جاننے کی کوشش کی گئی کہ وہ لوگ جو کہ پیدائشی طور پر نابینا ہوتے ہیں یا کم عمری میں اپنی بینائی کھو دیتے ہیں، بلائنڈ ہو جاتے ہیں، کیا وہ لوگ بھی نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس یا آؤٹ آف باڈی ایکسپیرینس ایسے ایکسپیرینسز کرتے ہیں؟ اور اگر وہ لوگ ایسے ایکسپیرینس کرتے ہیں تو کیا ان کی نیچر بھی ویسی ہی ہوتی ہے جیسے کہ ان لوگوں کی جو کہ دیکھ سکتے ہیں؟ اور پھر اس ریسرچ میں جو فائنڈنگز آئیں وہ بہت حیرت انگیز تھیں، کیونکہ اس ریسرچ سے پتہ یہ چلا کہ یہ لوگ نہ صرف ایسے ایکسپیرینس کرتے ہیں بلکہ ان کے ایکسپیرینس بھی بالکل ویسے ہی ہوتے ہیں جیسے کہ ان لوگوں کے جو کہ بینائی رکھتے ہیں۔ یعنی کہ یہ لوگ بھی محسوس کرتے ہیں کہ ان کی روح ان کے جسم سے باہر آئی، پھر یہ ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جو کہ ان سے پہلے مر چکے ہوتے ہیں، پھر یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اپنے شہر سے اڑتے ہوئے جا رہے ہیں، پھر یہ اسی طرح ایک ڈارک ٹنل سے گزرتے ہیں، پھر اسی طرح ان کی بھی ملاقات ایک نورانی وجود سے ہوتی ہے، اور پھر ان کے سامنے بھی ان کی زندگی کی فلم چلائی جاتی ہے، اور پھر یہ واپس آ جاتے ہیں۔ یہاں پہ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ پیدائشی طور پہ نابینا ہوتے ہیں، وہ لائٹ کی نیچر کو سمجھ ہی نہیں سکتے، کیونکہ انہوں نے ساری عمر اندھیرے میں گزاری ہے، اس لیے ان کو بہت مشکل ہوتا ہے اس بات کو سمجھنا یا بیان کرنا کہ لائٹ کیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے، یعنی بلائنڈ لوگوں نے جب یہ ایکسپیرینس کیا تو انہوں نے لائٹ کو نہ صرف دیکھا بلکہ وہ اس کو اچھی طرح ڈیفائن بھی کر سکتے تھے۔ اور اس ایکسپیرینس کے دوران ان لوگوں نے جو کہ بلائنڈ تھے، ہر چیز کو ویژول امیجز کی صورت میں نہ صرف دیکھا بلکہ ان کے انٹرویو کرنے والوں کو انہوں نے ہر چیز کا ویژول امیج بہت اچھی طرح ڈیفائن کیا۔ اب اس ریسرچ کے آخر میں خود ہی یہ کہا گیا کہ بلائنڈ لوگوں کے لیے یہ کہنا ممکن نہیں کہ ان کی یہ کیفیت کسی خواب کا نتیجہ ہوگی، کیونکہ وہ لوگ جو کہ بچپن سے یعنی 4-5 سال کی عمر میں بلائنڈ ہو جاتے ہیں، یا وہ جو کہ پیدائشی طور پہ نہیں دیکھ سکتے،
ان لوگوں کے خواب ویژول امیجز کی صورت میں نہیں ہوتے، لہٰذا ان کے ایکسپیرینس کو یہ کہہ کر رد نہیں کیا جا سکتا کہ یہ کوئی خواب تھا۔ لہٰذا یہ کیا ہے، اس کو ڈیفائن کرنے کے لیے جو اس ریسرچ کے آتھر ہیں وہ خود آخر میں اس ریسرچ کے آخر میں کہتے ہیں کہ جو ہماری ایکسیپٹڈ سائنس ہے، جو مین اسٹریم سائنس ہے، اس میں جو ایکسیپٹڈ تھیوریز ہیں انسان کی پرسیپشن کی، وہ اس ایکسپیرینس کو جو کہ بلائنڈ لوگوں کو ہوا اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتی کہ وہ کیا ہے۔ اور پھر آخر میں وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی ٹرانسینڈنٹ اویئرنیس ہے، یعنی کوئی ایسی اویئرنیس ہے جو کہ انسان کے ان 5 سینسز سے بلند تر چیز ہے، ان 5 سینسز سے بلند تر کوئی اویئرنیس ہے جس کی وجہ سے بلائنڈ لوگوں کو ایسے ایکسپیرینس ہوتے ہیں۔ اور پھر اس ریسرچ کے آخر میں اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے وہ کوانٹم تھیوری آف کانشیسنس کا سہارا لیتے ہیں، یعنی ہم آسان لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹامک ٹوئیاں مارتے ہیں یا اٹکل پچو کرتے ہیں، لیکن اصل میں حقیقتاً یہ کیا ہے، اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو آخر میں صرف اتنا کہ انسان جو کہ اتنا جاہل ہے، جو کہ ایک روح کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکا، اور دعویٰ اس کا اتنا بڑا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اس نے خدا کے وجود کی نفی کر دی ہے۔ بہرحال اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مزید ایسی ویڈیوز بناؤں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹس میں ضرور لکھیے گا۔